تو پہلی تحریک آزادی غلام ہندوستان میں چلی مولا اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، دوسری چلی بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں مولانا گنگوہی، مولانا نوتوی، حاجی امداد اللہ صاحب اور ان بزرگوں کی، تیسری تحریک ریشمی رومال، ترکی خلافت کے سائے میں یہ تحریک چلی، اس کے بعد چوتھے درجے میں یہ تحریک پاکستان ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فوت ہو چکے تھے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور ان کے نفس ناطقہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، کروڑوں اللہ کی رحمتیں ان پر۔ جس طرح مولانا شہید کے بعد مولانا قاسم نانوتوی آئے، ان کے بعد ان کے شاگرد شیخ الہند مولانا محمود حسن آئے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بعد اس ملک کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی اور اس ملک کے لیے مولانا سلمان مدنی۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک دفعہ قائد اعظم کو لوگوں نے کہا کہ علماء تحریک پاکستان کے خلاف ہیں، تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ تحریک پاکستان کی حمایت میں ایک اتنا بڑا عالم ہے کہ اگر اس کا علم پورے دوسرے علماء کے ساتھ تولا جائے تو ایک کا علم سب سے بڑھ جائے۔ اس سے پوچھا وہ کون؟ کہا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ۔ جب مولانا تھانوی کا نام قائد اعظم نے لیا، وہ پھر یہ مولانا تھانوی اور علماء دیوبند کو برا کہنے والے جو تھے علماء دیوبند کے خلاف جو ہر وقت بولتے رہتے ہیں، پھر یہ بگڑے قائد اعظم کے خلاف، پھر یہ بگڑے مسلم لیگ کے خلاف۔ اور اس وقت مارہرہ شریف گدی ہے، وہاں سے یہ رسالہ شائع کیا مسلم لیگ کی ذرری بخیہ دری۔ یہ ساری کتاب مسلم لیگ کے خلاف لکھی اور یہ مسلم لیگ اور قائد اعظم کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کیے الامان الحفظ۔ سوال یہ تھا کہ محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنا جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے اتنے سخت لفظ کہے کہ میں جشن آزادی کے موقع پر ان کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن مسلم لیگ کی ذرری بخیہ دری، ان کے خلاف، قائد اعظم کے خلاف، تحریک پاکستان کے خلاف انہوں نے وہ پروپیگنڈا کیا۔ یہ ایک چاہے انہوں نے کی، ایک گدی ہے ہندوستان میں جس کا نام ہے مارہرہ شریف کی گدی، مارہرہ، اور جتنے بھی علماء دیوبند پر تنقید کرنے والے علماء ہیں سارے کے سارے اسی گدی کے مرید ہیں سب۔ جب انہوں نے مخالفت کی تو قائد اعظم مین آف ریزولوشن، ایک قوت عزم کے آدمی تھے، ان کے عزم کو، ارادے کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ پروپیگنڈا کرتے گئے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا تو مولانا شبیر احمد عثمانی جو دیوبند سے آئے، کوئی پھر کو روک نہیں سکا۔ کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان میں ان پڑھ اکثریت میں ہیں، پڑھے ہوئے اقلیت میں ہیں تو ان پڑھوں کا نمائندہ لہرائے، پڑھوں کا کیوں لہرا رہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قائد اعظم ایک عزم والے انسان تھے، ان کو پتا تھا کہ صوبہ سرحد ہندوستان میں چلا جاتا اگر مولانا شبیر احمد عثمانی کا وجود نہ ہوتا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان کا اعلان ہوا تو صوبہ سرحد پاکستان میں نہیں تھا، وہاں پھر ریفرنڈم کرایا گیا اور ریفرنڈم جیتا کس نے؟ عنوان تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نے جیتا، لیکن وہاں صوبہ سرحد میں کیونکہ علماء دیوبند کا دخل ہے، اور دنیا نے اب اس کی مثال دیکھی کہ مفتی محمود صاحب نے اس میں وزارت کی، تو ایک دیوبند کا بڑا عالم کسی علاقے میں وزارت عظمیٰ پر نہیں آ سکتا جب تک کہ اس علاقے میں اس کی اکثریت نہ ہو۔ علماء دیوبند کی اکثریت صوبہ سرحد میں تھی۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے یہاں کا بھی اور سلٹ کا بھی الیکشن جیتا۔ مشرقی پاکستان کا ایک حصہ بڑا پاکستان کو ملا مولانا کی وجہ سے، اور صوبہ سرحد کا حصہ ملا مولانا کی وجہ سے۔ قائد اعظم محسن شناخت تھے، محسن کو فراموش نہیں کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا مغربی پاکستان میں جھنڈا لہرائیں تو مولانا شبیر احمد، اور مشرقی پاکستان میں لہرائیں تو مولانا ظفر احمد عثمانی۔ اس وقت پاکستان میں ہر فرقے کے لوگ تھے، ہر طبقے کے لوگ تھے، لیکن دوسری آواز کی اٹھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کا آفتاب علم و عرفان مولانا شبیر احمد عثمانی کے نام سے قائم۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی زندہ باد، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی زندہ باد۔ دارالعلوم دیوبند اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے فیض کو جاری و ساری کرے. اس کے عہدیدار 5 ہوتے ہیں بڑے. ہر ادارہ ایک نظم سے چلتا ہے. تو بڑے عہدیدار دارالعلوم دیوبند کے 5: صدر محتمم، صدر مدرس، ناظم تعلیمات اور مفتی. ہر مدرسے کا کوئی نہ کوئی مفتی بھی ہوتا ہے. تو دیوبند کے 5 بڑے عہدیدار. صدر محتمم کون تھے؟ مولانا شبیر احمد عثمانی. محتمم کون تھے؟ قاری محمد طیب صاحب. صدر مدرس مولانا حسین مدنی. اور ناظم تعلیمات مولانا مرتضی حسن. اور مفتی محمد شفیع صاحب. ان 5 عہدیداروں میں سے 4 پاکستان کے حامی اور 1 خلاف. مولانا شبیر احمد عثمانی صدر محتمم پاکستان کے حق میں، مولانا محمد طیب پاکستان کے حق میں، مولانا مرتضی حسن ناظم تعلیمات پاکستان کے حق میں، مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان کے حق میں. تو جس ادارے کے 5 عہدیداروں میں 4 پاکستان کے حق میں اور 1 خلاف، اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہ دیوبند پاکستان کے خلاف تھا، شرم نہیں آتی؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان اور یہاں کی دستور سازی کے مرحلے میں سید سلیمان ندوی ہوں، مفتی محمد شفیع صاحب ہوں، مولانا شام الحق صاحب ہوں، جن لوگوں نے اپنی محنتوں کے ساتھ تاریخ پاکستان کو اٹھایا اور آگے کیا. یہ کیا تھا؟ جب دیوبند کے محدث آئے پاکستان میں، درسگاہیں علم دین کی ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ جامعہ اشرفیہ اور دارالعلوم کراچی، خیر المدارس ملتان، یہ بڑی بڑی درسگاہیں یہ کن لوگوں کے ہاتھوں قائم ہوئی؟ وہی جو تاریخ پاکستان میں آگے تھے اور علماء دیوبند کی آواز. کیا یہ چوتھی منزل ہے؟ اب ہمیں آج کے جشن آزادی میں ان 4 دوروں میں جو لوگ شہید ہوئے اور جنہوں نے محنتیں کی ان کو خراج تحسین ادا کرنا. تاریخ آزادی کے 4 دوروں میں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہو، یا مولانا محمد قاسم اور گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہو، یا شیخ الہند مولانا محمود افضل کی تاریخ ہو، یا مولانا شبیر احمد عثمانی کی، یہ جتنی بھی تاریخات ہیں ان میں جو لوگ بھی آئے، جو قربانی بھی پیش کی، آج ہم نے ان کو خراج تحسین ادا کرنا. اور یہ دینی طبقہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کی غیرت اب تک قائم ہے. اور اس ملک میں اس ملک کی بقا اب بھی اسلام کے نام سے. مسلمان قربانی کے میدان میں کبھی پیچھے نہیں رہا، لیکن یہ اسلام کی شمع، یہ ایمان کی شمع تو اندر روشن ہونی چاہیے نا. صدر ایوب کے وقت میں چونڈا ضلع سیالکوٹ کے شہیدوں نے کیا قربانی نہیں کی؟ سیالکوٹ کے شہداء تمہارے خون کی قسم، سیالکوٹ کے شہداء تمہارے خون کی قسم، جلائی تم نے حیات دوام کی کندی، تمہارے جذبہ ایمان نے کر دیا ثابت کہ اس دیار میں باقی ابھی ہے اسماعیل. تمہارے عزم نے یہ ثابت کر کے رکھ دیا کہ اس دیار میں باقی ابھی ہے اسماعیل. تمہارے عزم نے پندار کفر توڑ دیا، بنا کے سامنے ٹینکوں کے چھاتیوں کی فصیل. چھاتیوں کی فصیل کن لوگوں نے بنائی تھی؟ اسماعیل شہید کے وارثوں. تمہارے جذبہ ایمان نے کر دیا ثابت کہ اس دیار میں باقی ابھی ہے اسماعیل. میں حضرات یہ عرض کر رہا ہوں، آج بہت خوشی کا موقع ہے کہ وہ قربانیاں جو 4 دوروں میں ہوتی رہیں، ان کے ثمرہ میں، ان کے نتیجہ میں آج یہ مملکت خدا داد پاکستان